پیمان نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا جو بھی یقینی سے اپنی شرٹ کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹ بھی اسٹل کھڑے خزان کو دیکھ رہے تھے۔ پیمان نے اسے اپنی طرف دیکھ کر ہونٹ کاٹے۔ اسے جاننے والے جانتے تھے وہ کتنا غصے والا ہے۔ پیمان نے رومال ٹٹولا لیکن وہ بیگ میں ہوتا تو ملتا نا۔ وہ بنا کچھ کہے جلدی سے اس کے پاس آئی، اپنی ریڈ شال کا پلو پکڑ دی، وہ اس کے سینے سے شرٹ صاف کرنے لگی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو صاف کرتی، کہیں سے بھی پر اعتماد ٹیچر نہیں لگی تھی اسے۔ اسٹوڈنٹ نے باقاعدہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ فضان نے سر جھکا کر اپنے سینے پہ رکھے اس کے ہاتھ دیکھے، پھر بنا اسے کچھ کہے سے ہٹتا ہوا وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ پیمان نے شرمندگی سے جاتے دیکھا، البتہ آنکھوں میں نرمی واضح تھی۔ شاہان جلدی سے میرا ڈریس یونی میں لے کر پہنچو، ہری اب 5 منٹ میں، تم مجھے یہاں پر چاہیے۔ وہ کہتا وہ چاچو کے کمرے میں آیا اور کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے چونکے وہ سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ ظہیر صاحب اٹھ کر واش روم کے دروازے کے سامنے آیا اور وہ شاور کے نیچے کھڑا شرٹ اتار کر پاس پڑے اسٹینڈ پر رکھ چکا تھا۔ وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ چاچو شاہان سے میرے نیو کپڑے لے آئے، اسے نے اپنے سامنے کھڑے دیکھتے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ بیٹا کیا ہوا ان کپڑوں کو؟ ظہیر صاحب نے اپنے نک چڑھے بھتیجے سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس پانی گر گیا تھا شرٹ پر، اسے بھیگے بالوں کو کر ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اوکے، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ پیمان نے شال کا پلو دھو کر اپنی فرینڈ سے ڈائر لے کر خشک کروایا۔ یار میں صحیح سے لیو لے کر گھر جا رہی ہوں، تو کلاسز ٹیسٹ لے کر مجھے بھیج دینا۔ پیمان نے بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے نشا سے کہا۔ اوکے تم جاؤ آرام کرو، گھر جا کر میں بھیج دوں گی، ڈونٹ وری۔ نشا نے مسکراتے ہوئے اسے ریلیکس کیا۔ اوکے میں چلتی ہوں، اللہ حافظ، وہ کہتی ہوئی باہر آئی۔ سارا کوریڈور اس وقت سنسان تھا کیونکہ سب اسٹوڈنٹ کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی سر ظہیر کے روم میں آئی۔ 2 بار نوک کرنے پر جب کوئی نہیں بولا تو وہ ہچکچاتے ہوئے اندر آئی۔ سر تو روم میں نہیں ہے۔ کمرے کو خالی دیکھ کر اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے خود سے کہا۔ وہ پلٹی تھی جب واش روم میں ٹیپ میں سے گرتے پانی کی آواز پر وہ چونک کر رکی تھی۔ سر، اس نے آواز لگائی۔ خزان ٹیپ بند کرتا ٹاول سے خود کو خشک کرتا ہوا باہر آیا۔ پیمان جس کی نظریں واش روم کے دروازے پر تھی، اسے بنا شرٹ کے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ چونک تو وہ بھی گیا تھا۔ پیمان جلدی سے واپس پلٹتی باہر بھاگی تھی۔ اس کی ہلکی براؤن آنکھوں نے تحیر سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گھر آئی تو پریشان ہو گئی۔ سامنے سفیر کے گھر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ وہ جلدی سے باہر آئی۔ وہ ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، طبیعت پہلے ہی خراب تھی اور اوپر سے یہ سر درد کرنے والے لوگ۔ وہ گھر کی پچھلی سائڈ آئی، کھلی کھڑکی میں بیٹھ کر وہ کوریڈور میں کودی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے وہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے دھڑام سے بیڈ پہ گری تھی۔ اف، اب میں کیسے اس کا سامنا کروں گی؟ اس نے بیڈ پر لیٹ کر خود پر کمر رکھتے ہوئے شرمندگی سے سوچا۔ اف، وامٹنگ نے بھی تو یونی میں ہی آنا تھا، اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ پیمان کے 3 سوتیلے بھائی اور ایک بڑی بہن تھی جو پاس ہی پہ بیاہ کر ہی گئی تھی۔ پیمان 5 سال کی تھی جب اس کے والد خلیل صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ پہلی بیگم کا انتقال کافی سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ پیمان خلیل صاحب کو بہت لاڈلی تھی۔ پیمان ان کی دوسری بیوی سے تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ پیمان کی والدہ کون ہے، کہاں ہے، اس بات کا کسی کو نہیں پتہ تھا۔ پیمان نے بہت مشکل وقت گزارا تھا اس گھر میں۔ راحت آپا کو تو وہ ایک آنکھ نبھاتی تھی، ذرا ذرا سی بات پہ سے مارنے لگ پڑتی تھی۔ وہ تو شبیر بھائی تھے جنہوں نے اسے پالا، اچھے کالج یونی میں پڑھایا تھا۔ آج وہ جو بھی تھی انہی کی وجہ سے تھی۔ خزان آفس میں بیٹھا امپورٹنٹ فائل چیک کر رہا تھا جب شاہان روم میں آیا۔ سر، رضا سر نے کل بینک سے 20 لاکھ نکلوائے ہیں۔ شاہان نے سنجیدگی سے ہاتھ باندھ کر اسے بریفنگ دی۔ جانتا ہوں شاہان، تمہاری سروے پہلے سے بہت سلو ہو چکی ہے، اسے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شاہان نے سنجیدگی سے معذرت کی۔ جاؤ، لیکن یاد رکھنا مجھے ایکٹیو لوگ پسند ہیں، نہ کہ سست، اس نے کہتے ہی آگے پڑی فائل کھولی۔ شاہان کے جانے کے بعد اس نے فائل بند کر کے دور پھینکی۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکاتا آنکھیں مول کیا تھا۔ مہرز نے اسے گھور کر دیکھا جو کب سے جھکی ہوئی ٹیسٹ لکھتی جا رہی تھی، جبکہ وہ تھا کہ اسے ایک لفظ بھی تک نہیں آتا تھا۔ مہرز نے پینسل نوٹ بک پر پڑھی۔ اے موٹی، اسے پیچھے سے اسے آواز لگائی۔ یشمینا نے حیرت سے سر گھما کر اسے دیکھا۔ موٹے ہو گئے تم، خود تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارا باپ، خبردار جو مجھے موٹا کہا ہو تو۔ یشمینا نے دانت پیس کر لڑاکا انداز میں کہا۔
जवाबन ज़िद करती मुस्कान से उसे तपा गया था। नालायक हड हराम इंसान। यशमीना ने पलटते हुए उसे अच्छा खासा झाड़ा था। यशमीना खड़ी हो जाओ। पैमान की आवाज़ पर वो चौंक कर उठी। मैं कब से देख रही हूँ तुम पीछे की तरफ देखती बोलती जा रही हो। ये एग्जामिनेशन हॉल है, कोई होटल नहीं। पैमान ने सख्त आवाज़ में से डांटा। तुम भी खड़े हो जाओ। पैमान ने मासूम शक्ल बनाए महरिस को भी उठाया। मैम, मेरा क्या कसूर? ये कब से पूछ रही है कि फ़ला सवाल बता दो, फ़ला का क्या जवाब है? मैं तो चुप ही रहा हूँ, पूछ तो ये रही थी, मैं तो नहीं। वो इंतहाई शराफत से कहता पूरी क्लास को सर झुकाकर हंसने पर मजबूर कर गया, जबकि यशमिना को गुस्से से लाल पीला। मैम ये झूठ बोला है, कसम से ही मुझे छेड़ रहा था, वो जल्दी से बोली। पैमान ने छेड़ने के लफ्ज़ पे हैरत से महरिस को देखा, जो मासूम सा मुंह बनाए तासुब से यशमीना को देख रहा था। तुम दोनों क्लास से बाहर चले जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी तुम दोनों की क्लास पर। पैमान ने गुस्से से कहा। वो दोनों मुंह बनाते हुए क्लास से निकल गए। आप सब अपना अपना काम करें। पैमान की सख्त आवाज़ पर सब सर झुका गए। तुम्हारी बोटियों का नमक लगाकर चील कौओं को ना खिलाऊं तो देखना खबीस इंसान। यशमीना ने गुस्से से उसकी तरफ पलटते हुए खौंखार लहजे में कहा। क्यों कसाई हो तुम? और ये तो शुरुआत है। तुमने जो कैंटीन में मेरे साथ किया था ना, इसका सूद समेत तुमसे बदला लूंगा। वो मुस्कुराते लहजे में कहकर आगे बढ़ गया। इडियट, तुम्हारा पाला यशी से पड़ा है, तुम्हें नानी याद दिला दूंगी। यशमीना ने बैग कंधे पर रखते हुए दांत पीस कर कहा। सर, मुझे ये क्वेश्चन दोबारा समझा देंगे आप? वो क्लास से निकलता फ़ोन निकाल कर देख रहा था। जब इसकी आवाज़ पर वो पलटा, सामने सबा नोटबुक पकड़े इसकी तरफ देख रही थी। मैं भी क्लास में समझा कर ही निकला हूँ सबा। सॉरी, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, आप क्लास में से किसी से समझ लें। वो ग्लासेस आंखों पे लगातार सपाट से अंदाज में कहता चला गया। सबा ने होंठ काटते हुए इसकी पुश्त को देखा। वो इतनी खूबसूरत थी, फिर क्यों उसे इग्नोर करता था? सबा ने बेचैनी से सोचा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका म्यार खूबसूरत चेहरे नहीं बल्कि कुछ और ही था। पैमान ने मुंह बनाते हुए घड़ी पर टाइम देखा, जहाँ दिन के 11 बज रहे थे। मैम, आपसे गेस्ट रूम में कोई मिलने आया है। प्यून इसे पैगाम देकर चला गया। मुझसे मिलने कौन आ सकता है भला? वो खुद से बड़बड़ाती हुई उठी। वो लचती हुई गेस्ट रूम में आई, जहाँ आनसा भाभी, सफ़ीर की वालदा और सफ़ीर सोफे पे बैठे थे। पैमान ने परेशानी से इन्हें देखा। आओ, हम तुम्हारा ही वेट करते भाभी, और सफ़ीर तुम्हारी पसंद के रिंग लेना चाहते हैं। आंसा भाभी की बात पर इसने परेशानी से इन्हें देखा। सफ़ीर ने हल्की सी मुस्कान ली। गुलाबी सूट में मलबूस पैमान को देखा, जिसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती हुई इसे महसूस हुई थी। मैं कैसे जा सकती हूँ? असल में आजकल मेरे स्टूडेंट के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो छुट्टी नहीं ले सकती। पैमान ने मसनूई मुस्कान से उसका माजरत की। तुम बस चलने की तैयारी करो, हमने ले ली है तुम्हारी छुट्टी। आंसा बेगम ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा। जी, मैं बैग ले आऊँ? वो गहरी सांस लेकर कहती हुई बाहर निकल गई। सफ़ीर के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट लहराई थी। वो उंगलियां चटकती हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ी। बैग को कंधे पर डालते हुए रुकी। सामने वो सर जही से बहस करता इसे चौंका गया। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, इस पे मामूल स्लीव्स कोहनियों तक मोड़े हुए इसे काफ़ी मकरूर लगा। वो होंठ विजय जही साहब को बात करता हुआ दिख रहा था। हाथ पैंट की पॉकेट में था। इसने अचानक ही नज़र उठाकर से देखा। वो हड़बड़ाकर जल्दी से कमरे से निकलती बाहर की तरफ बढ़ गई। खुजान सर झटकता हुआ जही साहब की बात सुनने लगा। इतनी देर लगा दी? आंसर बेगम ने गुस्से से पूछा। वो भाभी रास्ते में सहर ज़हीर मिल गए थे, वो नजरें चुरा कर कहती हुई गाड़ी में बैठी। खुजान ने भी इसी वक्त गाड़ी पार्किंग से निकाली थी। मेहमान की बेताब नज़रों ने इसकी ब्लैक गाड़ी का दूर तक पीछा किया। मेहमान जी सीधे होकर बैठे। सफ़ीर की आवाज़ पर वो सीधी हुई, जो होंठ बेचे मिनट से इसे ही देख रहा था। जूलरी शॉप में कोल्ड ड्रिंक सामने पड़ी हुई थी। जूलर तरह तरह के रिंग सामने रख रहा था। भारी डिज़ाइन के रिंग पसंद करो, भला मंगनी में कोई ये क्यों क्यों कहे साजदा की बहू को हल्की अंगूठी चढ़ाई है। मिसेज वसीम ने तंग कर कहा। मेहमान जी, ये रिंग ट्राई करें। सफ़ी ने एक भारी रिंग इसके उंगली में डालने की कोशिश करते हुए कहा। पैमान ने झट से अपना हाथ इसके हाथ से खींचा। मुझे ऐसी हरकतें नहीं पसंद, पैमान ने सर्द लहजे में कहा। इसने तमस्कराना नज़रों से देखा। अरे कैसी लड़की हो तुम, लड़कियां तो बहुत शौक से खरीदती हैं, तुम्हारे तो नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। साजिदा बेगम ने सर्द आवाज़ में से देखते हुए कहा। पैमान सर झुका गई थी। वो कुछ नहीं बोली, बस होंठ पीछे चुप रही। लेकिन ये तो तय था वो उसके हाथ से रिंग नहीं पहनेगी। पैमान ने दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था। पैमान बैठ चुकी तेजी से हाथ चला रही थी नोटबुक पर। साथ साथ आंसू भी बहते जा रहे थे, जिन्हें वो साफ करती फिर नोटबुक पर चुप जाती। भाई की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी।
آج سے 10 دن بعد تمہارا نکاح ہے، سفیر سے منگنی ہم سادہ طریقے سے ہی کریں گے، وہ بھی 3 دن بعد۔ کھاتے پیتے گھر کا لڑکا ہے، کئی مربوں کا مالک ہے، تمہیں اور کیا چاہیے بھلا؟ خاور بھائی کی آواز اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ بیٹھ سے اٹھ کر وہ کھڑکی میں آئی، پھر چادر کو اچھے سے اپنے گرد لپٹتی ہوئی کھڑکی سے کود گئی۔ مین گیٹ پہ چوکیدار بابا سو رہے تھے، وہ آہستہ سے بھاری کنڈی کھولتی باہر آ گئی۔ دروازے اچھے سے بند کرتی وہ سیدھی چلنے لگی۔ چاروں طرف خاموشی کا راز تھا، وہ بنا ارد گرد دیکھے چلتی جا رہی تھی کہ منزل پاس ہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ آتل کرسی کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ قبرستان میں گہری تاریکی کا راز تھا۔ زنگ آلود لوہے کا دروازہ کھولتی وہ اندر آئی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا، وہ بھی اوپر چھوٹے سے سبز گنبد پر۔ پرندوں کی آوازیں، کتوں کی آوازیں، عجیب خوفناک سا ماحول تھا، لیکن وہ بچپن سے اس ماحول کی عادی تھی۔ ان کے خاندان میں کماری لڑکیوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اسی طرح جب پریشان ہوتی، رات کے اندھیرے میں اپنے بابا کی قبر پہ آتی، ان سے باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ وہ ان کی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی دھندلائی ہوئی نظروں سے ان کی قبر کی مٹی کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا اگا ہوا سبز گھاس بھی ان کی قبر سے اکھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ بیٹا آپ پھر سے آ گئی ہو، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا نا؟ سفید داڑھی والے بزرگ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تعصب سے کہا۔ وہ اس قبرستان میں ہی رہتے تھے، وہ بچپن سے انہیں دیکھتی آئی تھی۔ بابا میں نہیں رہ سکتی اپنے بابا سے ملے بغیر، ان کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، مجھے کیوں چھوڑ گئے یہ اس بے رحم دنیا میں؟ ہچکیوں سے روتے ہوئے جیسے اس نے خلیل صاحب سے شکایت کی تھی۔ بیٹا آپ ایسا کہہ کر انہیں تکلیف دیتی ہو، کیا آپ چاہتی ہو وہ آپ کی وجہ سے تکلیف محسوس کریں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، پر ان کی بیٹی بھی تو ہر روز تکلیف میں ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں اللہ سے کہتے میری بیٹی کو بھی اوپر بلا لے؟ میرا تو کوئی نہیں تھا، ان کے بغیر میں کیا کروں؟ کوئی میرے دل کی تکلیف نہیں جانتا، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کالی چادر سے بہتے آنسو صاف کر کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اللہ پہ یقین رکھیں، وہ بہتر جانتا ہے، بے شک وہ فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ آپ بھی مطمئن رہیں، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ آپ کے لیے وہی پسند کرے گا۔ بابا نے اسے سمجھایا۔ بابا میں اپنے بابا سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ان کی بات سن کر آخر میں جیسے التجا کی۔ بیٹا زیادہ دیر مت بیٹھنا، گھر چلی جانا، اس وقت تمہارا یہاں آنا کسی خطرے سے کم نہیں۔ وہ پریشانی سے کہتے ہوئے چلے گئے۔ وہ سامنے چارپائی پہ بیٹھے تھے کہ تاکہ وہ اکیلے ڈرے نہ۔ بابا بھائی لوگ کتنے سخت دل کے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے جیسے دوسری لڑکیاں اپنے بھائیوں سے لاڈ اٹھواتی ہے، میں بھی اٹھواؤں، ان سے فرمائشیں کروں، میرے ذرا سی تکلیف پر وہ پریشان ہوں، میں ہنسوں تو وہ میرے صدقے اتارے، میں روؤں تو وہ میرے ساتھ روئے۔ بابا ایسا کیوں نہیں ہوتا جیسے ہم سوچتے ہیں؟ کیا میری خواہش کبھی پوری ہوگی؟ وہ دھیمے سے ان کی قبر کی خوش مٹی پہ ہتھیلی مارتے ہوئے کہہ رہی تھی، جیسے وہ اس کے سامنے ہی تو بیٹھے ہوں۔ بابا آپ کو ایک بات بتاؤ، میرا دل کرتا ہے کوئی ہو جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ چاہے، جیسے آپ چاہتے تھے میرے لیے، ساری دنیا سے لڑ جائے، میرے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کرے۔ بابا کیا کوئی ایسا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا دل یہ بھی کرتا ہے، میری مما ہوں، میں انہیں مما کہوں گی، وہ مجھے لوری سنائیں گی جیسے آپ سناتے تھے، لیکن آپ کی آواز ذرا اچھی نہیں تھی بابا، اس نے منہ بسورا، لیکن مما کی آواز میٹھی سی ہو، میں ان کی گود میں سر رکھوں۔ بابا میں کیا کروں، میں آپ سے نہیں کہوں تو کس سے کہوں؟ ہاں آپ کو سننی پڑے گی میری باتیں۔ اس نے ان کی قبر کی مٹی چوم کر بچے جیسے انداز میں کہا۔ وہ یہاں کر بالکل بچہ ہی تو بن جاتی تھی، اور اللہ جانے قبر کے اندر لیٹی روح نے اس کے آنسو پہ کتنی تکلیف محسوس کی تھی۔ میں چلتی ہوں بابا، آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنا، آنسو پوچھ کر کہتی وہ اٹھ کر چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ ارد گرد دیکھتی وہ سنسان سڑک پہ تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ وہ گہری سانس لیتی دیوار کے ساتھ رکھی اینٹوں پہ چڑھی، دیوار پہ چھلانگ لگا کر وہ بیٹھی، پھر آہستہ سے جوتی اتار کر نیچے پھینکتی وہ خود بھی کودی۔ اس سب میں اس کے پاؤں پہ ہلکی سی چوٹ آئی تھی، وہ لنگڑا کر چلتی ہوئی اپنے کمرے میں بہت مشکل سے آئی، بیڈ پہ بیٹھ کر چوٹ کا معائنہ کیا، ہلکی سی جلد پیر سے اکھڑ گئی تھی، وہ بنا کچھ لگاتی تکیے پہ سر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ تم یوں نہیں چھوڑ دو، عدیلہ بیگم نے اسے تیار ہو کر جاتے دیکھ کر سپاٹ انداز میں کہا۔ وہ ٹھٹک کر وہیں رکی۔ بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں یوں نہیں چھوڑ سکتی، 1.5 سال تک تو بالکل بھی نہیں، اس نے جھنجھلا ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے تو سفیر کو تمہارا یونی پڑھانا نہیں پسند، ہمیں پیسوں کی کمی نہیں، تمہارے بھائی بھی دیتے رہتے ہیں پیسے تمہیں، کیا مجھے نہیں پتہ؟ عدیلہ بیگم نے تنگ کر کہا۔ وہ جواباً طنزیہ مسکرائی۔
بھابھی سفیر میرا کچھ نہیں لگتا، میری شادی نہیں ہوئی اس سے جو میں اس کی بات اس کی مانوں اور نہ کبھی ہوگی۔ آخری جملے منہ ہی منہ میں کہتی ہوئے پلٹ گئی۔ عدیلہ بیگم نے گال پہ ہاتھ رکھ کر اس کی پشت کو حیرت سے دیکھا۔ وہ بس میں بیٹھی گال پہ ہاتھ رکھے کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی جب بس اچانک سے رکی تھی۔ اس نے حیرت سے باہر دیکھا کہ یونی میں ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے پہنچنے میں۔ بس خراب ہو گئی ہے، سب مسافر اتر جائیں۔ کنڈکٹر کی آواز پہ وہ گہری سانس بھرتی ہوئی اٹھی۔ ساحرہ کا فون آیا تھا، منگنی کے لیے پاکستان آ رہی ہے وہ۔ آئلہ اسے کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے بتایا۔ آئی نو پھپھو بتا چکی ہے مجھے۔ خدا نہ ہاتھ میں نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ آئی شور تم یہ منگنی کرنا چاہتے ہو؟ آئلہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یس موم، وہ کوٹ پکڑ کر کہتا ہوا تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ آئلہ نے تعصب سے کھانا دیکھا جسے اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ بلوٹوتھ کان میں سیٹ کرتا ہوا شاہان سے آج ہونے والی میٹنگ کے بارے میں بات کرنے لگا۔ آج کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی، 5 کروڑ کی کئی کروڑوں کی ڈیل کرنی تھی اس نے بیرون ملکی کمپنی کے ساتھ۔ وہ اپنی دلکش پرسنالٹی سے گاڑی میں بیٹھا ساتھ ساتھ چوہان کو میٹنگ کے بارے میں بریفنگ بھی دے رہا تھا۔ بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی، سردیوں کی بارش تھی، کافی دنوں بعد آئی تھی۔ برستی بارش کو دیکھتا ساتھ ساتھ وہ کافی کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ گاڑی روکو ذرا، اس کی آواز پہ ڈرائیور نے گاڑی کو تیزی سے بریک لگایا۔ جاؤ اس عورت سے پوچھ کر آؤ کوئی مسئلہ ہے اسے؟ اس نے سامنے سفید سوٹ میں ملبوس بینچ پہ بیٹھی عورت کو دیکھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ جی سر، وہ چھتری پکڑ کر کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ سڑک پر پڑے بینچ پر بیٹھی تھی، مخالف سمت سے درختوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ میم جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کیوں سڑک پہ بیٹھی ہیں؟ وہ چوکی۔ کچھ نہیں آپ جائیں۔ اس کے بے لچک لہجے پر ڈرائیور کندھے جھکا کر چلا گیا۔ سر وہ کہہ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ جائیں۔ ڈرائیور کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ وہ کہتا ہوا گاڑی سے اترا۔ سر آپ چھاتا لیتے جائیں۔ نو نیڈ، وہ کہتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اب اس روڈ پر اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا ویٹ کرنی ہے کسی کا؟ اس روڈ پہ اکیلی عورت کا بیٹھنا ٹھیک نہیں، اس نے روڈ سے لہجے میں کہا۔ پیمان چونکتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ خدا نہ میری بھی چونکا، میری بس خراب ہو گئی تھی، مجھے بارش کی وجہ سے کوئی کنوینس نہیں ملی، میں پریشان تھی، اس نے ایسے بتایا جیسے اس کا ہمدرد ہو۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا، بال جو جیل سے جمائے گئے تھے وہ ماتھے پہ بکھر چکے تھے، سفید بھیگی شرٹ سے جھانکتا سینہ اسے نظریں جھکانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ مس آپ احتیاط کرنا سیکھیے، آپ جیسی لاپرواہی عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کے روٹ لہجے پہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جو بارش کے پانی میں ہی کہیں بہہ چکے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا بس خراب ہو جائے گی، اس نے غصے سے کہا۔ خدا نہات نے حیرانی سے اس کا غصہ کرنا دیکھا۔ آئیے چھوڑ دیتا ہوں، وہ کہتا ہوا پلٹا، وہ بھی بیگ کندھے پہ لٹکاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ ہیٹر چلاتا اس کی طرف ٹیشو بھی بڑھا چکا تھا۔ آپ کے پاس رومال ہے تو وہ دے دے، ٹیشو مجھے اچھے نہیں لگتے، اس نے دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا نہات حیران ہوتا ٹیشو نیچے گرا چکا تھا۔ رومال دے دیں، اس خاموش بیٹھے دیکھ کر اس نے کہا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خدا نے سنجیدگی سے بیگ سے رومال نکال کر اسے دیا۔ پیمان نے شکریہ کہتے ہوئے رومال پکڑا اور اس کے ساتھ آتی خوشبو سونگھتی اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ ہاں میرے کپڑے ریڈی کر دو، یوں نہیں جاؤں گا آج میں ہے۔ ہاں میرے کپڑے ریڈی کر دو، یوں نہیں جاؤں گا، آج میں پہنچ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں۔ اسے بلوٹوتھ سے ہدایت دی۔ پیمان چونک کر اس کی طرف متوجہ ہی ہوئی۔ مجھے سپر مارکیٹ والے روڈ پر چھوڑ دیں بھائی، پیمان نے ڈرائیور سے کہا۔ خزان احد پھر سے حیران ہوا، کیا تھی وہ لڑکی، نہ اسے دیکھتے ہوئے ڈرتی تھی نہ اسے بات کرتے ہوئے، حالانکہ اس کے سٹ لہجے کی وجہ سے لوگ بہت کم اس سے مخاطب ہوتے تھے۔ پیمان نے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ ہر بار میری مدد کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے چن لیا ہے۔ اس کے معصوم لہجے پر وہ چونکتا اس کی طرف متوجہ ہوا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں نا، میرے بابا کہتے تھے جو شخص بنا آپ کو جتلائے آپ کی ہر موڑ پر مدد کرے تو سمجھ لینا وہ شخص اللہ نے تمہاری مدد کے لیے چنا ہے۔ اس کے معصوم لہجے پر اس نے ہونٹ پیچھے اچھو ایک ساتھ 3 بار وہ چھینکی تھی۔ خزان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو اس کے وائٹ رومال سے ناک منہ صاف کر رہی تھی۔ اس نے آئی بروج چکا کر اپنے رومال کو دیکھا۔ اچھو وہ چھینکتی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کافی شاپ پہ گاڑی روکو۔ خزان کے آرڈر پہ ڈرائیور نے گاڑی کافی شاپ کے سامنے روکی۔ وہ گاڑی کا ڈور کھلتا بارش میں نئے سرے سے بھیگتا ہوا شاپ کے اندر گیا۔
پیمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کے سر بہت کم بولتے ہیں؟ پیمان کے سوال پر ڈرائیور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جی بہت کم بولتے ہیں، بس کام کی بات ہی کرتے ہیں۔ ڈرائیور نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پیمان چوکی جو تیز قدموں سے کافی شاپ کی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا، وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا، ٹیشو سے منہ سے پانی کے قطرے صاف کرتا ہوا وہ ویٹر کی طرف متوجہ ہوا جو ٹرے میں کافی کا تھرماس اور 3 مگ رکھے ہوئے تھے۔ فضان نے شیشے نیچے کر کے چیزیں پکڑی۔ پیمان پہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جو ٹریس کی جانب بڑھائے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹرے گود میں رکھا، پہلے کافی نکال کر اسے دی، پھر ڈرائیور کو، اور آخر میں اپنا کپ پکڑتی وہ کھٹکھٹ جلدی سے کافی چڑھا گئی تھی۔ خزانہ ہاتھ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا جو کافی بیچ میں تھوڑی سی بچی ہے وہ بھی پی لوں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سر ہلایا۔ یشمینا نے اسے اپنے سامنے سے آتے دیکھا، جلدی سے بوٹل سے پانی نیچے پھینکا، بوٹل پہ کیپ لگاتی ہوئی بڑے غور سے سامنے برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے گھورتا ہوا گزرا، لیکن اگلے ہی پل وہ زور سے زمین بوس ہوا تھا۔ ہا ہا ہا، اسے زور سے کہکنے لگایا۔ چی چی، گر گئے بیچارے، کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ اس نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ بڑے دانت نکل رہے تمہارے، بے فکر رہو، میں تو زمین بوس ہوں، تمہیں تو پہاڑ سے زمین بوس کر دوں گا، ٹینشن نہ لو بچے، تمہیں تو دیکھ لوں گا میں، غصے سے کہتا ہوا گلاس کی طرف بڑھ گیا۔ ہا ہا ہا، پیچھے پھر سے اس کی ہنسی چھوٹ گئی، موٹی۔ کہتے ہی وہ ناک چڑھا کر روم میں چلا گیا۔ ایڈیٹ، وہ تلملا کر رہ گئی۔ اف، کون ایڈیٹ ہے؟ گاڑی چلانے نہیں آتی تو چلاتے کیوں ہو؟ خریدتے کیوں ہو؟ منان جو بائک پہ بیٹھا اپنے فرینڈ کا انتظار کر رہا تھا، پیچھے سے کسی نے اس کی بائک کو ٹھوک دیا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا گاڑی کے مالک کے پاس آیا۔ ذرا باہر آئیے نا آپ، اس نے گاڑی کے شیشے پہ نوک کرتے ہوئے جلالی لہجے میں کہا۔ مریم نے شیشے کا ڈور نیچے کیا۔ وہ بلیک گلاسز لگائے، ریڈ لپسٹک والے ہونٹ سکوڑے اسے وہ اور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ مسٹر؟ لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ واہ جی واہ، ایک تو میری بائک پہ اٹیک کر دیا، اوپر سے ایٹیٹیوڈ بھی مجھے ہی دکھا رہی ہیں، سو نائس، اس نے طنزیہ کہا۔ تو اپنی کھٹارا بائک نہ روکتے، راستے میں میرا کیا قصور؟ اس نے کندھا اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ پیمان نے حیرت سے رکتی گاڑی کو دیکھا۔ یہ گاڑی کیوں روکتی؟ ابھی تو سپر مارکیٹ دور ہے۔ پیمان نے الجھتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ کیا ہوا؟ فضان نے ڈرائیور سے پوچھا۔ سر گاڑی بند ہو گئی ہے، شاید کوئی فالٹ آ گیا ہے، ڈرائیور نے پیچھے کی طرف رخ موڑتے ہوئے اسے بتایا۔